صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ اس نے مکے کو یا اس حجاز کو اپنے اس آخری پیغام کے لیے اس جگہ کو چن لیا۔ اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زبان کا بھی ظاہر انتخاب کیا۔ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک میسج بھیجتا ہے تو جو میسنجر ہے ایک تو انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے اور دوسرے وہ انہی کی زبان میں میسج ہوتا ہے۔ ان کی انوائرمنٹ سے وہ واقف ہوتا ہے، ان کے کلچر سے وہ واقف ہوتا ہے، ان کی زبان اس کو آتی ہے، ظاہر ہے ان میں سے ہوتا ہے، تو وہ پیغام بھی اسی زبان میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کا پیغام ہے، اس کی جو اس کو پہنچایا گیا وہ عربی بولنے والوں کے لیے، وہاں پر عرب تھے، تو اس کے لیے یہ زبان ظاہر ہے چوز کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس زبان کے اندر کیا خاص بات ہے؟ اس زبان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا، تو اس کے زبان میں اس کے بولنے والوں کے اندر جو کون سی خصوصیات تھیں جس وجہ سے یہ اس زبان کی اہمیت ہے، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حکمت یہ کہ اس وقت جو لوگ وہاں پہ آباد تھے، ان میں جو زبان کے لحاظ سے ایک طرح کی بہت ہی اعلیٰ مقام پہ وہ لوگ تھے۔ مطلب عام لوگوں میں ایسے لوگ تھے جن کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے۔ وہ مطلب کئی لوگ شاعر تھے، ابو طالب شاعر تھے، اسی طرح اور لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاعری میں ان کا بہت یعنی ملکہ حاصل تھا۔ میموری ان کی بہت اچھی تھی، وہ میمورائز کر لیتے تھے چیزوں کو، بہت لمبے لمبے اشعار اور قصے اور کہانیاں، یہ ساری چیزیں رہتی تھیں۔ لینگویج کے اوپر اس پہ وہ فخر بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو عربی اسی وجہ سے کہتے تھے اور باقی دنیا کو عجمی کہتے تھے کہ ہم نطق جو تھا نا ان کا، وہ اس پہ ان کو فخر بھی تھا اور اس کو اس میں بہت اعلیٰ مقام پہ بہت آگے وہ موجود تھے۔ اور اس زبان کا انتخاب کر کے اور ان لوگوں کا انتخاب کر کے ان کی جو وہ صلاحیت تھی وہ میمورائز کرنے کی، وہ چیزوں کو اپنے اندر جذب کر کے رکھنے کی، کیونکہ پریزرویشن کا اس وقت تو کوئی طریقہ نہیں تھا اتنا زیادہ کہ جو لکھ کر چیزوں کو محفوظ کیا جاتا تھا، بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا، پتوں پہ اور ہڈیوں پہ لوگ لکھا کرتے تھے، تو ایسا کوئی چیز اس وقت موجود نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ کہ زبان کے حوالے سے یہ بات، اور زبان کے حوالے سے ایک اور بات یہ کر کے پھر ہم آگے وہ پرنٹنگ کی طرف جاتے ہیں کہ زبان کے حوالے سے یہ بات کہ عربی زبان جو ہے، جب سے یہ قرآن کا نزول ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس سے لے کے آج تک یہ زبان جو ہے اٹ از لیونگ لینگویج، یہ زندہ زبان ہے۔ یہ ان زبانوں کی طرح نہیں اس کا ہوا کہ جیسے ہیبرو تھی، وہ ایک پیغام آیا اس میں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہاں کے لوگ وہ زبان بولتے تھے، عبرانی بولتے تھے، تو اس کے بعد وہ زبان متروک ہو گئی، ایک عرصے تک متروک رہی، یعنی اس کے جاننے والے گنے چنے رہ گئے یا کوئی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ جو اسرائیل کی حکومت جب یہ قائم ہوئی ہے دوبارہ جس طریقے سے بھی ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو ریوائیو کیا اور وہ پرانی ہیبرو کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں کیا کیا چیزیں لاس ہو گئیں بیچ میں، ہو نوز، کیا اس کے کیا معنی تھے آج سے سینکڑوں سال پہلے اور اسی لفظ کے کیا معنی ہیں آج، وہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن عربی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ عربی جب سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج ملا اور آج تک یہ ملینز لوگ جو ہیں یہ اس زبان کو بولتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، خاص طور پہ اس میسج کو یاد کرتے ہیں۔ جو زبان نہیں بھی جاننے والے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ ہیں، وہ بھی اس پوری کتاب کو میمورائز کرتے ہیں۔ میمورائز کرنے کے لیے آسان بنا دی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، یہ اس کا انتظام ہے اس میسج کے لیے، کہ اس میسج کو وہ قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے، ایک تو پھیلانا چاہتا ہے اور قائم و دائم چاہتا ہے آخر تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنا۔ اس سے پہلے جو تھے وہ اسپیسیفک تھے اس ایریا کے لیے، لیکن یہ اس ٹائم کے لیے کیوں۔ اب یہ جو ہے ٹل دی اینڈ آف ٹائم، اب کسی اور نبی نے اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو وہ غلط کلیم کرتا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت خاتم النبیین ہے، وہاں پہ وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس پیغام کو اب محفوظ رہنا ہے، قرآن کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی، دونوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور ہم پہ یہ عرض کا بڑا احسان ہے کہ اس نے بہت کچھ ہم پہ نہیں چھوڑا۔ ہماری ارلی جنریشن سے بہت اچھے کام کیے ماشاءاللہ، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، خاص طور پر پریزرویشن آف سنہ، پریزرویشن آف حدیث کے حوالے سے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن کا معاملہ جو ہے اس نے کہا کہ میں اس کی نحن لہ لحافظون، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ اس نے پچھلی امتوں کا حشر دیکھا تھا کہ انہوں نے میرے جو صحائف تھے یا میری جو وحی تھی جو پیغمبروں تک میں نے بھیجی اس کا کیا حشر کیا، کس طرح انہوں نے اس کے ساتھ اس کو مختلف طریقے سے کبھی معنی بدل دیے، کبھی کوئی چیز غائب کر دی، کبھی کوئی چیز شامل کر دی۔ تو جو اصل بائبل ہے یا جو یہود و نصارہ کی جو کتابیں ہیں، تلمود ہے، اصل میسج جو ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو نظر آ جائے گا۔ بلکہ ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے امریکہ کے قیام کے دوران یہ کہا تھا کہ اگر کرسچنز بالکل ایمانداری سے اپنی کتاب بھی پڑھیں تو دے ول اینڈ اپ بینگ مسلم۔ اسی طرح جوز کے متعلق بھی یہ ہے کہ جو کتاب ہے اس کے اندر ابھی بھی بٹس اینڈ پیسز تو اصلیت کے باقی ہیں نا، اس کے اندر اس کو بہت زیادہ مس ضرور کر دیا ہے، اور یہ جو ان کے علماء اور جو اسکالرس تھے انہوں نے کیا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، ان کی اپنی پسندیدگی ہے، ان کی اپنی جو کمزوریاں تھیں اس کو چھپانے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے وہ چیزیں پیغمبروں سے منسوب کر دیں کہ وہ اس طرح کی غلیظ حرکتوں کو انہوں نے پیغمبروں سے منسوب کیا کہ جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے ایڈلٹریشن جو ان کی کتابوں کے اندر ہوا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معاملے میں کہا کہ نحن لہ لحافظون، نحن نزلنا الذکر نحن لہ لحافظون۔ ذکر کے اندر جیسے میں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں شامل کرتے ہیں، جو اسکالرس ہیں وہ قرآن کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو بھی شامل کرتے ہیں، دونوں کی پریزرویشن کا اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا۔ اور اس سلسلے میں ہم اگلی سیگمنٹ میں اور بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کریں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی۔ تو ہم نے زبان کے حوالے سے کی، جگہ کے حوالے سے کی، لوگوں کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ پھر ایک اور بات کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انسانیت بڑھتے بڑھتے ترقی پاتے پاتے ایک ایسے پوزیشن پہ آ گئی تھی کہ جہاں پہ وہ موضوع وقت آ گیا تھا کہ جب یہ میسج جو فائنل میسج ہے وہ انسانیت کو ڈیلیور کر دیا جائے، جس کو وہ پھر سنبھال لیں اور اس کو لے کے وہ آخر کی وقت تک وہ چلتا رہے۔ اور ترقی جو ہوئی انسانیت کے اندر مادی حوالے سے وہ بھی اہم ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ ان لوگوں نے سمندروں کو نیویگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اس کے اکراس ٹریول کرتے تھے۔ اب یہ ہو گیا تھا کہ افریقہ سے ایشیا، ایشیا سے یورپ، یہ سارے لنکس جو تھے، چائنا، ادھر ادھر لوگ ان چیزوں میں آگے بڑھ گئے تھے کہ یہ ٹریول کرنے لگے تھے۔ میں چائنا گیا تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ جو شروع کے مسلمان تھے وہ وہاں پہ انہوں نے جو پہلی مسجد بنائی تھی، جو شاید جزیرہ عرب سے باہر پہلی مسجد ہے، وہ بنی تھی اس زمانے میں جب ابھی اسلام مکے ہی میں تھا، مدینہ کی سلطنت بھی نہیں، مدینہ کی جو ریاست تھی وہ بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ اور مسلمان جو ہیں وہ ابسینیا، غالباً یہ ہوا تھا کہ جب ہجرت کر کے پہلی ہجرت میں ابسینیا گئے تھے، جس میں حبشہ جس کو کہا جاتا ہے، تو حبشہ سے غالباً کچھ مسلمان تھے، جس میں سعد ابن ابی وقاص بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ہے کہ شامل تھے۔ وہ بھی وہاں سے چائنا تشریف لے گئے اور غالباً وہ کسی ٹریڈ کے جو جہاز کے ساتھ ہی اٹیچ ہو کے گئے تھے، یا تو کچھ حصہ انہوں نے پانی میں سفر کیا، اس کے آگے پھر لینڈ پہ، یہ پوری ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے پہلی مسجد قائم کی، اور وہاں پہ اسلام اس وقت قائم ہو گیا تھا جب ابھی پہنچ گیا تھا، جب ریاست مدینہ کا بھی وجود آیا نہیں تھا، وہاں پہ مسلمان آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ترقی کرتے کرتے انسان یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ ٹریول کرنے لگا تھا۔ اب ایک اور جو اہم ترقی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئی تھی، وہ اچیومنٹ انسان نے کر لی تھی، لیکن اس کا فائدہ لٹل لیٹر، تھوڑے دن کے بعد پھر مسلمانوں نے بہت بڑے پیمانے پہ کیا۔ وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ انسان نے بلاک پرنٹنگ سیکھ لی تھی۔ یہ بلاک پرنٹنگ کا جو فن ہے یہ جاپان میں سب سے پہلے ایجاد ہوا، اور یہ جاپان میں جب یہ ایجاد ہوا تو اتفاق آپ اگر اس کی جو ٹائمنگ دیکھیں نا، اٹ از ایگزیکٹلی دا ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اس ٹائم پہ یہ بلاک پرنٹنگ جو ہے انسان نے سیکھ لی۔ تو انسانیت جو ہے مادی اعتبار سے بھی ترقی کر کے اس لیول پہ جا رہی ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے اس میسج کو بھی پریزرو کرنے کے لیے، وہ ہم آگے بات کریں گے کہ اس میسج کو پریزرو کرنے کے لیے بلاک پرنٹنگ کتنی اہم رہی ہے۔ اب بلاک پرنٹنگ جو ہے وہاں جاپان میں جو چینی قیدی تھے انہوں نے وہاں پہ یہ فن سیکھا، ان سے کارخانوں میں کام لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہی چینی قیدی جو سینٹرل ایشیا میں مسلمانوں کے ساتھ مار کا آرائی ہوئی ہے، تو اس میں یہ مسلمانوں کے قیدی بنے
اور ان سے یہ ٹیکنالوجی مسلمانوں نے حاصل کی، اور یہ مسلمانوں نے حاصل کرنے کے بعد جنہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ بلاک پرنٹنگ کا کام مسلمانوں نے شروع کر دیا تھا. جبھی تو عثمان علیہ السلام نے جو علاقے فتح ہوتے جا رہے تھے، جو مدینے سے مکے سے بہت دور تھے، سینٹرل ایشیا میں اور دیگر مقامات پہ، وہاں پہ ان کی کاپیز بنا کے اور قرآن کی، مصحف کی وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی. اب اس کی جو ہے نا وہ امکان نہیں رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایڈلٹریشن یا کوئی چیز وہ ہو جائے گی. ہم اس میں قرآن کی پریزرویشن سے متعلق کچھ اور تھوڑی سی باتیں کریں گے اگلے سیگمنٹ میں، لیکن یہاں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کی تعالیٰ کی حکمتیں کیسے چل رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے بارے میں، ان کی سلیکشن کے بارے میں، ان کی جگہ کی، زبان کی سلیکشن کے بارے میں، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ بلاک پرنٹنگ انسانیت ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ اب اس میسج کو ریسیو کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اور اسے آگے پھیلانے کے لیے تیار ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. محمد